بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین پر درود پاک بھیجیں اور خود کو کنجوسوں کی فہرست سے نکال دیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ کیا ہی بات ہے اور کیا ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اگر اس حدیث مبارکہ کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ دیکھیں، اللہ پاک سے ایک یہ دعا لازمی کیا کریں اور ہر وقت کیا کریں کہ یا اللہ پاک تو غفلت والی زندگی سے پناہ دے۔ غافل انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یقین کریں کہ اس مادیت پرستی کے دور میں ہم لوگ دنیاوی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اکثر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو ہم لوگ اتنے غافل ہیں کہ ہم اپنے نبی پر درود پاک نہیں بھیجتے۔ بھیجنا چاہیے، ضرور بھیجنا چاہیے۔ اور میں نے اکثر لوگوں کو نوٹ کیا ہے کہ اللہ پاک ان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق ہی نہیں عطا فرماتا۔ ان کے دماغ میں یہ چیز انہیں کلک ہی نہیں کر رہی ہوتی کہ بھئی ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے، ذکر آیا ہے۔ خدا را آپ درود پاک دل میں تو پڑھ لیں، ضرور پڑھا کریں، اور ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ۔ وہ ایک لمحہ جو ہے اس لمحے کے اندر آپ لوگوں کی زبان جو ہے وہ تر رہنی چاہیے درود پاک سے۔ حضور نے فرمایا وہ بخیل ہے شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود پاک نہیں پڑھتا۔ اور ہم لوگ کتنے غافل ہیں۔ اور آپ لوگوں نے ایک اور بات بڑی نوٹ کی ہوگی، اور آپ لوگ بھی ضرور اس تحریر کو جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے اور آپ کی نظروں کے سامنے سے ضرور گزرتی ہوگی کہ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے؟ اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسی تحریر کو پڑھنے کے باوجود بھی ان کے دل نہیں کرتے کہ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ دیکھیں، یہ محبتوں اور عقیدتوں کا معاملہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی ذات کے ذکر کے لیے اور اللہ کے محبوب کے ذکر کے لیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ توفیق ہے، یہ نصیب ہے آپ لوگوں کا کہ اگر آپ لوگوں کی زبانیں اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ کتنی غفلت والی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں جو کہ نہیں گزارنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دم غافل 100 دم کافر۔ ان ایک ایک لمحوں کا تو پتہ چلے گا حشر والے دن، جب ایک ایک لمحہ ہمارا زندگی میں گزارا ہوگا، جب کاؤنٹ ہو رہا ہوگا تو ہمارے پاس پھر سوائے پچھتاوے کے اور ملال کے کچھ باقی ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ پھر وقت گزر چکا ہوگا۔ تو اپنے ایک ایک لمحے کو ضرور قیمتی بنایا کریں، اور جب حضور کا نام اور ذکر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر خود کو خوش نصیب سمجھا کریں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر ہمارے سامنے اگر کروایا تو ہمیں توفیق عطا فرمائی درود پاک پڑھنے کی۔ تو ضرور درود پاک پڑھا کریں، اور خاص طور پہ جب یہ تحریر سامنے آ جائے کہ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا، تو لازمی اسی وقت اپنے آپ کو الرٹ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لازمی درود پاک بھیج دیا کریں، اور محبت سے، عقیدت سے آنکھیں بند کر کے جھکا کے اپنی روح کو عاجزی کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اور جب حضور کا نام آپ کے سامنے آ جائے کوئی ذکر کر دے، کوئی ایسی بات کر دے جس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہو، تو پھر لازمی عقیدت کے ساتھ اپنے اندر سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے اگلی بات اس بندے کی بعد میں سنیں، پہلے حضور پر درود پاک جو ہے وہ لازمی پڑھا کریں۔ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ایک ایک لمحہ ہمارا کتنا قیمتی تھا، اور ایک ایک نیکی کو ہم نے کس طرح سے ضائع کر دیا، ایک ایسے چھوٹے سے عمل کو ہم نے کیسے اپنے پاس سے ایسے ہی جانے دیا، اور ہم نے اس عمل کو جو ہے وہ نہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے اپنی نیکیوں میں اضافہ نہ ہم کر سکے۔ تو اس چیز کو ضرور اپنے اندر ذہن میں رکھا کریں، اور کنجوسوں کی فہرست سے خود کو نکال دیں۔ اس کا مقصد یہ ہے اس ٹاپک کا، اس ویڈیو کے بنانے کا، کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو آپ کی زبان جو ہے وہ درود پاک سے تر ہو جانی چاہیے، محبت سے، عقیدت سے اور تعظیم کے ساتھ۔
اور یہ تو بات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی ہے کہ بخیل ہے وہ شخص۔ بہرحال یہ بڑی، میں نے جیسے کہا نا کہ یہ محبتوں اور مودتوں کا یہ اثر ہے اور یہ کیفیات ہیں آپ کے اندر، آپ کی روح کے اندر، تو یہ معاملے ہی محبتوں کے ہیں، عشق کے ہیں۔ تو اپنے خاتم النبیین رحمت للعالمین پر لازمی درود پاک پڑھا کریں۔ جب بھی میرے نبی کا ذکر آئے درود پاک لازمی پڑھا کریں، آپ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے نا، یہ بڑے قیامت والے دن آپ کے نامہ اعمال میں ان کا وزن جو ہے بھاری ہوگا۔ تو اور ہمیں چاہیے کیا؟ تو اپنی زندگی کے اندر ان چھوٹے چھوٹی باتوں کو ضرور مائنڈ میں رکھا کریں اور ان سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا کریں۔ جب حضور کا ذکر آ گیا تو خود کو خوش نصیب سمجھا کریں کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس محفل میں، اس گفتگو میں، اس ڈسکشن کے اندر حضور کا نام آ گیا اور میں نے سن لیا اپنے کانوں سے، تو پھر درود پاک پڑھنا تو آپ پر واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، فرض ہو گیا۔ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ پاک آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر ہی دار و مدار ہوتا ہے آپ کے اعمال کا۔ تو جب آپ نے یہ صدقے دل کے ساتھ آپ نے اس نیت کو اپنے اندر پختہ کر لینا ہے کہ جب میرے سامنے حضور کا نام آنا ہے تو میں نے درود پاک ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو میری یہ تھوڑی سی ویڈیو ہٹ کے تھی، اور اس لیے ہٹ کے تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں میں نا درود پاک کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ درود پاک سے آپ لوگوں کو محبت ہو جانی چاہیے۔ بڑی بڑی خوبصورت عبادت ہے۔ دیکھیں اتنا، جب میں یہ درود پاک کے ٹاپک پر بول رہی ہوتی ہوں نا تو یقین کریں کہ کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ میرے اندر کی روح کی کیفیت ایسے نا عجیب سی رکت طاری ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک کو نا اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ واحد وظیفہ درود پاک کو بنائیں، کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے نا جس کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کا بیک وقت ذکر موجود ہے۔ اللہ کا بھی ذکر آ گیا، رب کائنات کا بھی ذکر آ گیا، اور اس کے محبوب کا بھی ذکر آ گیا، تو پھر اور کسی وظیفے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ پھر نہیں رہتی۔ اور یہ جو آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے نا کہ کنجوسوں کی فہرست سے خود کو نکالیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے، ان کا ذکر آئے، تو درود پاک کو لازمی پڑھا کریں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہے اور ہم آپ کے حوالے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔